السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 وچ جےایف17 اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج 30 دسمبر 2020 ہے اور آج دن ہے بدھ کا۔ یہ ٹاپ 10 وچ جےایف17 کا شام کا بلیٹن ہے۔ خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام یمن سے ہے۔ یمن کے اندر آج عدن کے دارالحکومت میں ایئرپورٹ پر بڑا حملہ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے، راکٹ حملے فائر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے عدن کا جو ایک طرح سے عارضی دارالحکومت ہے نئی حکومت کا، وہ ایئرپورٹ تباہ ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب سے نئے جہاز کے اندر نئے حکومت کے جو لوگ تھے، وزراء تھے، وہ حلف اٹھانے کے بعد واپس عدن پہنچے تھے کہ اسی دوران دھماکہ کر دیا گیا اور اس دھماکے کے بعد راکٹ حملے بھی ہوئے ہیں، فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے اب تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک کی رپورٹس کے مطابق تقریباً 100 کے لگ بھگ لوگ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 50 کے لگ بھگ لوگ اس حملے کے اندر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، 2020 کا سب سے بڑا دھماکہ ثابت ہوا ہے یمن کے اندر عدن میں ایئرپورٹ پر جو حملہ ہوا، جو بالکل 2020 کے آخر میں کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین کرام، یمن کے اندر جو نئی حکومت ہے، جو مشترکہ حکومت ہے، مخلوط حکومت ہے، جنوبی علیحدگی پسندوں پر مشتمل ہے، اور اسی طرح سے جو عبدالرب ہادی منصور کی حکومت ہے، ان دونوں نے اتفاق رائے کیا تھا ریاض کے اندر، سعودی عرب کے اندر ہے، اور عبدالرب ہادی منصور جو یمن کے صدر ہیں، وہ ریاض کے اندر بیٹھ کر حکومت چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کابینہ کا انتخاب کیا تھا، نئے وزراء کا انتخاب ہوا تھا، اور وہ پرائیویٹ جہاز سے باقاعدہ عدن پہنچے ہی تھے کہ اسے دوران دھماکہ ہو گیا، اور اس میں عام لوگ، صحافی اور دیگر جو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے والے چاہنے والے لوگ تھے وہ مارے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے اس حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے، ایران حوثیوں کو سپورٹ کرتا ہے اور حوثیوں کی جانب سے یہ دھماکہ کروایا گیا ہے۔ عالمی برادری سے سعودی عرب نے اور یمن کی حکومت نے جو سازش کرنے والے لوگ ہیں، جو اس حملے میں ملوث ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے اندر ایک اور بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے، بڑی پاکستان کی فضائیہ کو ایک ناقابل تسخیر بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ کے اندر آج مزید 14 طیاروں کو جو جےایف17 ڈوئل سیٹ ہیں، جن کی ڈبل سیٹ ہے، ان کو شامل کیا گیا ہے۔ چین کی مدد سے پاکستان جےایف17 طیارے بناتا ہے، جنہوں نے گزشتہ سال بھارت کے 2 جنگی جہازوں کو گرا کر دنیا میں اپنی دھاک بٹھائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جےایف17 ڈبل سیٹ طیاروں کی پاک فضائیہ میں شمولیت سے پاکستان کی فضائیہ ناقابل تسخیر ہو چکی ہے، اور سب سے بڑی خبر جو بھارت پر بجلی بن کر گری ہے اور جس سے پوری دنیا کے پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ پریشان ہو کر رہ گئے ہیں، وہ ناظرین کرام جےایف17 طیاروں کی بلاک 3 سیریز کی تیاری ہے جو شروع کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے ایئر فورس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بلاک 3 جےایف17 طیاروں کی جو بلاک 3 سیریز ہے، یہ بھارت کے فرانس سے خریدے گئے رافیل طیاروں سے بھی زیادہ مضبوط اور ایکٹیو ہے اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے، ریڈار پر نظر نہیں آئے گی، اور اسی طرح سے بھارت کے رافیل طیارے کیا بلکہ امریکہ کے F-35 طیارے بھی ان کے سامنے بے بس ہیں۔ ناظرین کرام، 2009 سے لے کر اب تک 11 سالوں میں کامرا کمپلیکس کے اندر تقریباً 100 سے زائد پاکستان جدید ترین جےایف17 طیارے بنا چکے ہیں جو پاکستان کی فضائیہ کے پاس ہیں، اور ان طیاروں کا مقابلہ نہ بھارت کر سکتا ہے، نہ اسرائیل کر سکتا ہے، اور نہ ہی امریکہ کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ پاکستان کی فوج مضبوط ہے، پاکستان کی فضائیہ مضبوط ہے، پاکستان کی نیوی مضبوط ہے۔ آج بھی پاکستان کی نیوی کی جانب سے جدید ترین میزائلوں کے تجربات کیے گئے ہیں، جو ایک طرح سے بھارت کے خلاف بڑا پیغام ہے کہ بھارت پاکستان کو ڈرانے سے، دھمکانے سے، سرجیکل سٹرائک کی دھمکیاں دینے سے باز رہے۔ جو ایک طرح سے بھارت کو پیغام ہے کہ بھارت پاکستان کو ڈرانے سے، دھمکانے سے، سرجیکل سٹرائک کی دھمکیاں دینے سے باز رہے۔ الحمدللہ پاکستان کی فوج جہاں ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، وہیں پاکستان کی فضائیہ کے پاس دنیا کے جدید ترین ہتھیار بھی موجود ہیں جو بھارت پر بجلی بن کر گریں گے اور بھارت کو تہس نہس کر دیں گے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی درندگی آج پھر جاری رہی ہے۔ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کے اندر آج مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو بھارتی فوج نے جعلی انکاؤنٹر کے اندر شہید کر دیا ہے۔
ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہمارے سورسز اس حوالے سے کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ فیک انکاؤنٹر تھا، جعلی انکاؤنٹر تھا، اور جن 3 نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے، جن کو دہشت گرد ثابت کیا گیا بھارتی فوج کی جانب سے، دراصل وہ یونیورسٹی کے طلباء تھے اور وہ امتحان دینے گئے تھے کہ انہیں راستے میں پکڑ کر بھارتی فوج نے جعلی انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا، شہید کر دیا۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام کچھ ایسی تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں، ویڈیو سامنے آ رہی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان 3 نوجوانوں کے لواحقین شدید احتجاج کر رہے ہیں، غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ بھارتی فوج پر پہلے بھی جعلی انکاؤنٹر ثابت ہو چکے ہیں۔ شوپیاں کے اندر بھارتی فوج نے 3 مزدوروں کو شہید کیا تھا، جس میں بھارتی فوج کے کیپٹن پر جرم ثابت ہوا، انہیں پھانسی کی سزا دی گئی۔ دنیا بھر کے اندر پاکستان اس حوالے سے کشمیریوں کی آواز بنا ہوا ہے۔ پاکستان کا مطالبہ ہے کہ جتنے جعلی انکاؤنٹر بھارت نے کیے ہیں ان سب کی تحقیق ہونی چاہیے اور اس کے بعد بھارت پر عالمی پابندیاں لگنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی جانب سے رواں سال کشمیری نوجوانوں کے خلاف شدید ترین حملوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ تقریباً 203 نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے اور اسی طرح سے 43 عام سویلین بھی، عام شہری بھی بھارتی فوج کے قابض اور اسی طرح سے جعلی انکاؤنٹر کے اندر شہید ہوئے ہیں، جبکہ ناظرین کرام 100 سے زائد لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بھارت مسلسل لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اور اسی طرح سے ناظرین کرام جو وہاں پر مسلمان جابز کرتے ہیں ان کو سسپینڈ کر کے ان کو نوکریوں سے بھی نکالا جا رہا ہے، ہندوؤں کو لایا جا رہا ہے۔ ایسے میں ناظرین کرام کشمیری مجاہدین کے لیے، کشمیری عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کن مارکہ غزوہ ہند میں مجاہدین کا ساتھ دیں اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے جہاد کے نام پر کھڑے ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کر کے بھارت کو تہس نہس کر دیں، بھارت کو مقبوضہ کشمیر سے نکال دیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر آج طالبان کی خوفناک کارروائیاں جاری رہی ہیں۔ ایک کمانڈر سمیت تقریباً 20 سے زائد اہلکار گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ 7 ٹینک بھی طالبان نے تباہ کرنے 7 سے زائد ٹینک بھی طالبان نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ناظرین کرام طالبان کی مختلف صوبوں میں کارروائیوں کے دوران 30 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے آج مختلف صوبوں سے طالبان کے سامنے 130 سے زائد کابل فوجی سرنڈر بھی ہو چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام افغانستان کی فضائیہ کے ایک پائلٹ کو آج نامعلوم افراد کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے مار ڈالا گیا ہے، جبکہ ماہرین کا ماننا ہے کہ کابل حکومت جان بوجھ کر اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے راستے سے ہٹا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے امریکہ اور کابل فضائیہ کی جانب سے، جس میں ایک مکان تباہ ہوا ہے، 6 افراد شہید ہوئے ہیں اور 3 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کابل حکومت وحشی درندگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور نہتے شہریوں کو ٹارگٹ کر کے طالبان کا نام دے کر اپنی کامیابی جتانا چاہتی ہے، حالانکہ یہ غلط اور من گھڑت دعوے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے تبت کی جانب سے تبت کا کارڈ جو استعمال کر رہا ہے بھارت چین کے خلاف ہے، ایسے میں ناظرین کرام تبت کے جو علیحدگی پسند ہیں ان پر مشتمل جو بھارت کی بارڈر فورس ہے اس کو مزید انعامات دیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہیں مزید بہت سے لالچ دے کر ان کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے تاکہ چائنا کے خلاف وہ حملہ کر سکیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ کی جانب سے باقاعدہ جو بھارتی اسلحہ ہے، بھارتی میزائل ہیں، وہ بیرون ممالک کو فروخت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ آکاش میزائل سسٹم ہے جو بیرون ممالک کو فروخت کرنے کا آرڈر ملا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت جتنے بھی ریڈار سسٹم بناتا ہے، میزائل سسٹم بناتا ہے، یہ ناکارہ ہیں۔ آرمینیا کو فروخت کیے گئے تھے، آرمینیا آذربائیجان کے ہاتھوں، ترکی کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ انڈیا کے پاس جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ ناکارہ ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی ایئر چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ چائنا کے خلاف لداخ کے اندر تیاریاں مکمل ہیں اور کسی بھی وقت جب حکم ملے گا تو بھارت کی جو فضائیہ ہے وہ چائنا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی، جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی جانب سے پاکستان اور چین کے خلاف مشترکہ حملہ کرنے کی پلاننگ بھی کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام ترکی کے وزیر خارجہ نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات کی ہے اور لیبیا کے اندر مشترکہ طور پر امن کوششوں کے حوالے سے اتفاق رائے ہوئے ہے۔
آپ جانتے ہیں لیبیا کے اندر وہاں کی منتخب فائد السراج حکومت کو ترکی سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ روس کی جانب سے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے سے باغی حفتر کی مدد کی جاتی ہے۔ اب اتفاق رائے ہوئے ہے کہ مشترکہ طور پر امن کوششیں کی جائیں گی اور خانہ جنگی ختم کروائی جائے گی۔ ساتھ ناظرین، ترکی کے وزیر خارجہ نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ باقاعدہ اب ایک نیا گروپ تشکیل پا گیا ہے جو ایک طرح سے روس سے خریدے گئے S-400 میزائل سسٹم کے حوالے سے مذاکرات کرے گا۔ آپ جانتے ہیں ترکی کے خلاف امریکہ نے پابندیاں لگائی تھیں، اسی حوالے سے ترکی نے امریکہ پر شدید تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ قابل مذمت عمل ہے، اگر امریکہ یہ بدماشی کرے گا تو پھر ترکی بھی اپنے ملک کے اندر موجود امریکی اڈوں کو ختم کر دے گا۔ اسی حوالے سے اپنے ایک نیا گروپ تشکیل پایا ہے جو ایک طرح سے مشترکہ مذاکرات کر کے معاملات کو حل کرے گا۔ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے وزیر دفاع نے شام سے ملحقہ سرحدوں کا دورہ کیا ہے، جہاں پر ترکی کی فوج کی کارکردگیوں کو دیکھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں شام کے بارڈر پر ترکی کی فوج مسلسل PKK اور داعش کے باغیوں کے خلاف سرگرم ہے اور انہیں کامیابیاں مل رہی ہیں۔ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے تازہ کارروائیوں میں 10 سے زائد PKK نامی دہشت گردوں کو شام کے اندر مار ڈالا گیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین، تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی شہری جو امریکہ کی نیوی کے اندر جاب کرتے تھے لیکن وہ یہودی تھے اور وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے رہے، جس کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا تھا۔ امریکی شہری یہودی ہونے کی وجہ سے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتا رہا۔ امریکہ کی عدالت نے انہیں تقریباً عمر بھر قید کی سزا سنائی تھی، لیکن پھر اسرائیل کے پریشر کے بعد 30 سال کے بعد اس جاسوس کو رہا کیا گیا۔ اور اب ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 30 سال کے بعد امریکی شہری جو یہودی ہے اسے اسرائیل بلایا گیا ہے اور اسرائیل کے اندر اس کا شاندار استقبال کیا گیا ہے۔ خود نیتن یاہو وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر جا کر ان کا استقبال کیا۔ 66 سالہ بوڑھا جو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتا تھا اس کو 30 سال کے بعد رہائی ملی ہے، کہا جاتا ہے اس کا شاندار استقبال ہوا ہے۔ اس سے ناظرین، ان تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو پیغام ہے کہ انہیں اپنے نظریے کی خاطر اگر قربانیاں دینا پڑتی ہیں تو انہیں قربانیاں دینی چاہیے فلسطین کی آزادی کے لیے، اور مسلمانوں کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے اور اس یہودی سے سیکھنا چاہیے کہ جوناتھن پولارڈ اس کا نام ہے، کہ کیسے اس شخص نے 30 سال سے زائد عرصہ جیل کے اندر کاٹا لیکن اسرائیل کو ایک ریاست بنانے کے لیے، اسرائیل کو طاقتور ملک بنانے کے لیے یہ اپنی جان تک کی بازی کو لگا گیا۔ ایسے ہی مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے۔ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فضائیہ نے شام کے اندر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں شام کے بشار الاسد فوج کا ایک فوجی مارا گیا ہے اور 3 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ بشار فوج نے کہا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کو بھرپور رد عمل بھی دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کے یہودی داماد جیرڈ کوشنر کی جانب سے اسرائیل کی مالی مدد کا اعلان کیا گیا ہے اور $100 ملین سے زائد کے جو بونڈز ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے، امریکہ سے اور ناظرین سعودی عرب اور کویت سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر امریکی سفارت خانوں پر ایران نواز مسلح تنظیمیں حملہ کر رہی ہیں۔ ایسے میں امریکہ کی جانب سے عراق کی مصطفیٰ کاظمی حکومت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے، مزید مضبوط کرنے کے لیے جدید ترین جنگی ساز و سامان اور میزائل سسٹم فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ امریکی اہداف کو حملوں سے بچایا جا سکے۔ ساتھ ناظرین، امریکہ کی جانب سے جاتے جاتے سعودی عرب کے لیے اور اسی طرح سے کویت کے لیے اربوں ڈالر کے اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ $170 ملین سے زائد مالیت کی اسلحہ فروخت کیا جا رہا ہے جو سعودی عرب کو فروخت کیا جائے گا، اور اسی طرح سے ناظرین اربوں ڈالر کے اسلحہ کویت کو بھی فروخت کیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جاتے جاتے فوائد سمیٹنا چاہتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے محض چند روز باقی رہ چکے ہیں، ایسے میں وہ مختلف دوست ممالک کو اسلحہ فروخت کر کر انہیں نوازنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ الیکشن کے اندر کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین گلف ممالک کے باہمی تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی کو سعودی عرب کے بادشاہ کنگ سلمان کی جانب سے ہاتھ سے لکھا ہوا دعوت نامہ مل گیا ہے، اور قطر کے بادشاہ کو پہلی مرتبہ 3 سال کے بعد سعودی بادشاہ نے جو گلف کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، عرب لیگ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 5 جنوری سے ریاض کے اندر، اس میں انوائٹ کیا گیا ہے اور قطر کے بادشاہ کی شرکت بھی متوقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران
قطر کے ساتھ عرب ریاستیں تعلقات بہتر کر لیں گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، عرب لیگ کے حکمرانوں کی جانب سے ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے تو اس کا یہ ذاتی فیصلہ ہے، عرب لیگ اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، اور نہ ہی کسی ملک کو یہ اس بات کی تاکید کر سکتی ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرے۔ ناظرین کرام، کتنی بے حمیتی اور بے شرمی کی بات ہے کہ عرب ریاستیں علی الاعلان اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں، وہ اسرائیل جو فلسطینیوں پر ظلم کرتا ہے، جو نہتے لوگوں کو شہید کرتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے ناظرین کرام، متحدہ عرب امارات اور انڈونیشیا سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات وینزویلا کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھا رہا ہے، باوجود اس کے کہ وینزویلا پر امریکی پابندیاں ہیں، لیکن ان پابندیوں کو ایران اور متحدہ عرب امارات پاؤں تلے روند رہے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ محض پابندیاں دکھلاوے کے لیے ہیں، حقیقتاً یہ سب کچھ ایک ہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، انڈونیشیا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک مشہور اسلامی جماعت تھی، ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، ان کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1998 میں یہ جماعت قائم ہوئی تھی، اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ مشہور سکالر ہیں، ان کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے انڈونیشیا کے اندر پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔